جب باقی نبی پروردگار سے بیٹے مانگ رہے ہیں تو مصطفیٰ کو بھی بیٹوں کی ضرورت تھی، مگر مصطفیٰ نے بیٹا نہیں مانگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنا کسی نبی کا معیار عصمت بلند ہے ویسا ہی اس نے بیٹا پروردگار سے مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم جاگ رہے ہیں میرے ساتھ، ذبیح اللہ کا باپ ہے، حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم نبی ہے، حضرت ابراہیم رسول ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے 5 اولِ العزم پیغمبروں میں شامل ہے۔ توجہ فرمائیں سب، یعنی یہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ 5 جو اولِ العزم پیغمبر ہیں ان میں ایک نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جو سارے نبیوں سے افضل مقام رکھتا ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ آدم سے بھی افضل ہے، نوح سے بھی افضل ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، باقی تمام انبیاء سے سوائے ختم الرسل کے وہ باقی سارے نبیوں سے افضل ہے۔ اور اس سے زیادہ فضیلت میں کیا بیان کر سکتا ہوں کہ پروردگار نے صرف نسل ابراہیم پر درود کو رکھا ہے۔ اللہ نے نسل ابراہیم پر درود کو رکھا ہے، جس کی نسل پر قیامت تک درود ہو اللہ جانے اس کی نبوت کتنی بلند ہے۔ اب اگر وہ مانگ رہا ہے پروردگار سے بیٹے تو اس معیار کے مانگے گا جن پہ درود آ سکے۔ اس پہ درود آ سکے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے اس وقت بیٹے کی دعا مانگی جب نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق تھے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسماعیل تھے، اور اب جب 2 بیٹے نہیں تھے اس وقت اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہا ہے، رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ جاگ رہے ہو تو میری بات نہیں، میں پوری ذمہ داری سے ترجمے کا ذمہ دار ہوں، توجہ رہے، قرآن لاؤ جس کا مرضی لاؤ ترجمہ، میں پوری ذمہ داری سے رب حبلی من الصالحین، مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ یہ اتنے مقام رکھتا ہے، پھر جن میں سے مانگ رہا تھا وہ صالحین کون ہوں گے؟ توجہ رہے، جن میں مانگ رہا توجہ فرمانے سب طرح میں دیکھیں، یہ مولوی صاحب بیٹھے من الصالحین، صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ اس سے بڑا صالح حضرت ابراہیم سے بڑا تو صالح ہے کوئی نہیں۔ یہ جو مانگ رہا ہے اس سے موسیٰ بھی چھوٹے ہیں، اس سے عیسیٰ بھی چھوٹے ہیں، توجہ میری طرف رکھنی ہے، آدم بھی چھوٹے ہیں، نوح بھی چھوٹے ہیں۔ جب سارے نبی چھوٹے ہیں تو پھر یہ کن بڑوں سے مانگ رہا تھا؟ معلوم ہے ابراہیم نے بتایا ہم سے پہلے کوئی بڑے ہیں، پہلے کوئی ہم سے پہلے کوئی بڑے ہیں، اسی لیے فرمایا رب حبلی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ اب جا کر میرے ساتھ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، صالح نہیں کہا، صالحین کہا۔ جاگ رہے ہو تو میری بات کو سمجھ گئے، صالح نہیں کہا فسا، صالحین کہا۔ اگر صالح کہتا تو دنیا کہتی ذات محمد مراد ہے، صالحین کہہ کے ابراہیم بتا رہے ہیں کہ محمد جیسے کچھ اور بھی ہیں۔ صالحین کہہ کے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ جیسے کچھ اور بھی ہیں جن میں سے بیٹا مانگا جا رہا ہے۔
تو معلوم ہوا وہ صالحین ابراہیم سے پہلے تھے. ہائے ہائے توجہ ہے, وہ صالحین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے. اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما. اب معلوم یہ ہوا, قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے صالحین کی کوئی جماعت ایسی ہے, صالحین کی کوئی جماعت ایسی ہے جو خلیل اللہ سے بھی بلند ہے, جو ذبیح اللہ سے بھی بلند ہے, جو کلیم اللہ سے بھی بلند ہے, جو روح اللہ سے بھی بلند ہے. پھر بھی اگر کوئی مولوی ضد کرے تو میں پھر قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین. ابراہیم فرماتے ہیں میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. آئے ہائے بولو, اس سے آسان تو میں کر نہیں سکتا. رب حبلی حکمن, یہ قرآن ہے, جاؤ ترجمے اپنی مرضی کے اٹھاؤ. رب حبلی حکمن, میرے پروردگار مجھے حکم حکومت عطا فرما, والحقنی بالصالحین, مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. صالحین کی خواہش نہیں کہ ہمیں ابراہیم بنا دے. بولو صحیح میرے ساتھ, ان کو سمجھ آ جائے. صالحین کی خواہش نہیں ہے کہ ہمیں ابراہیم سے ملا دے. ابراہیم علیہ السلام کی خواہش ہے کہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے. معلوم ہوا کوئی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہر کسی کی خواہش ہے پروردگار یہ اسماء کون سے ہیں. جاگو سے میرے ساتھ توجہ فرمانی ہے. یہی ہے نا کہ مجھے بتاؤ انبئونی باسماء ہؤلاء. اور تمہاری شیعہ تفسیروں کا تو میں ذمہ دار ہوں. توجہ فرمانی سب سے, انبئونی باسماء ہؤلاء, کہ مجھے ان کے نام بتاؤ. کوئی تو تھے جو آدم سے پہلے نام بھی رکھتے تھے. بولو سے میرے ساتھ, آدم سے پہلے نام بھی رکھتے تھے. اس لیے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء, مجھے کا توجہ فرمانی ہے, انبئونی مجھے ان کے نام بتاؤ. کوئی تو تھے جن کے نام بھی تھے, وہ خود بھی تھے. اگر وہ خود نہیں تھے تو پھر آدم کیوں واسطہ دے رہا تھا کہ تو محمد, توجہ میری طرف, تو محمود ہے, تجھے محمد کا واسطہ, تو اعلیٰ علیین ہے, توجہ ہے, تجھے علی کا واسطہ, تو فاطر السماوات ہے, تجھے فاطمہ کا واسطہ, تو محسن ہے, تجھے حسن کا واسطہ, تو قدیم الاحسان ہے, تجھے حسین کا واسطہ. کوئی تو تھا جو ذریت محمد میں موجود تھا. رب حبلی رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. کوئی معمولی نبی کا نام ابراہیم نہیں ہے. میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کیا کہتے ہیں, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں تھوڑا سا ترجمہ لفظی کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ترجمے چل رہے ہیں اس میں اور لفظی ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہے, اگر آپ محسوس فرمائیں. ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, انی ارا فی المنام, میں نے منام میں دیکھا ہے. معلوم ہوا بندہ سو جاتا ہے, نبی سویا ہوا بھی دیکھتا ہے. انی ارا فی المنام, میں نے منام میں دیکھا ہے. انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بڑی کھلی سی بات ہے. ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے منام میں دیکھا ہے, نوم میں دیکھا ہے. بولو تو صحیح سر, اور فجر دی نماز اذان سن دے ہو تو نوم کا لفظ جانتا ہے نا. اچھا, میں نے نوم میں دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب میں نبی کے دیکھنے کو باقی لوگوں کے دیکھنے سے الگ قرآن کی روح سے کرنا چاہتا ہوں. اب میں نے منام میں دیکھا ہے, انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے کہتا ہے فانظر ماذا تری, یہ نبی تو خواب میں دیکھ رہا تھا, بیٹا کیا دیکھ رہا تھا. توجہ فرمائیے, توجہ رہے.
کہ ابراہیم تو خواب میں دیکھ رہا ہے، توجہ رہے، اس کا کوئی معنی کرے دنیا، توجہ رہے کہ میں نے نیند میں دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، جو مرضی ترجمہ کرو، ابراہیم تو دیکھ رہے تھے خواب۔ یہ بیٹے کو کہتے ہیں فانظر ماذا ترى، بیٹا بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ معلوم ہوا جو باپ دیکھ رہا تھا وہ بیٹا بھی دیکھ رہا تھا۔ فانظر ماذا ترى، بیٹا بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ معلوم ہوا دیکھا باپ نے بھی تھا، دیکھا بیٹے پہ نہیں تھا۔ بس اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو باپ دیکھ رہا تھا وہی بیٹا دیکھ رہا تھا۔ اب تو انتی دنیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی عمروں پہ فیصلے نہیں ہوتے، ان کی نبوت پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ توجہ فرمانی ہے کہ عمروں پہ فیصلے نہیں ہے۔ فانظر ماذا ترى، جاگنا میرے ساتھ، فانظر ماذا ترى، بیٹا بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے وہ کر دو۔ تھکے ہوئے مجمع سے میری بات نہیں ہے۔ قالا، یہ قرآن ہے، قالا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو امر ملا ہے وہ کر گزرو۔ توجہ رہے، اب باپ کا اگر خواب ہے تو بیٹا کیوں کہہ رہا ہے کہ جو حکم ملا ہے؟ معلوم ہوا مولوی کو خواب آئے تو وسوسہ ہے، نبی کو خواب آئے تو حکم الہی ہے۔ قالا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا؟ قالا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو امر ملا ہے، جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ توجہ رہے، باپ نے اگر خواب کہا ہے، بیٹا حکم الہی کہہ رہا ہے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، قرآن کے یہی لفظ ہے نا، قالا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو۔ اگر باپ کا توجہ رہے خواب ہے، بیٹا حکم الہی کہہ رہا ہے، جب سوئے ہوئے خلیل کو نسیان نہیں ہوتا تو جاگے ہوئے مصطفیٰ کو نسیان کیسے ہو گیا؟ سوئے ہوئے خلیل کو تو نسیان نہیں، جاگے ہوئے مصطفیٰ کو نسیان کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ رہے، کہاں جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری، بیٹا ساتھ چلا۔ معلوم ہوا باپ کو بھی پتا تھا کیا کرنا ہے، بیٹے کو بھی پتا تھا کیا ہونا ہے۔ اب اس بندے کو شرم آنی چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ جب حسین ابن علی کو پتا تھا کہ کربلا میں سارے شہید ہو جائیں گے پھر لے کے کیوں گئے؟ پہلے تو یہ محمد حسین کی جد پہ ابراہیم پہ اعتراض کر، جب چھری رگیں کاٹتی ہیں جو بیٹے کو لے کے مقام مینا پہ کیوں گیا ہے؟ بولو تو صحیح، مقام مینا پہ گیا۔ توجہ میری طرف، مقام مینا پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی۔ ذرا دنیا سے میں مطالبہ کرتا ہوں، کبھی خواب کسی کو آئے بیٹے کی قربانی کا، وہ جا کر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے، نہ تو اسے معاشرہ معاف کرے گا نہ اسے حکومت معاف کرے گی۔ اب بولو تو صحیح، پتر دے گردن تے چھری رکھے، اب بندے تسی معاف کر دے ہوتے ہیں، جوڑا چول ہے پتر دی گردن تے چھری رکھ مار دیتا۔ گورنمنٹ قانون سخت ہے، گورنمنٹ کرے گی، قاتل بنا کے پکڑے گی۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، مگر یہاں چھری بھی رکھی جا رہی ہے، ہائے ہائے، چھری چلائی بھی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا بندوں کا فعل اور ہے، معصوموں کا فعل اور اللہ صلی اللہ محمد۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، مولا تو سلام، چھری چلا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ آپ تفسیروں میں پڑھتے رہتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے خون ہاتھوں سے لگتا ہوا مس ہوتا ہوا دیکھا۔
اور چھری ابراہیم علیہ السلام نے چلائی ہے. چھری چلانے میں بخل نہیں ہوا. بچانے والا اگر طاقتور ہو، بولو سے چھری کے نیچے اگر بچا لے تو کسی کی ضرورت ہے کوئی اعتراض کر؟ طاقتور نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. دمبا بھیجا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑا لمبا مسئلہ. اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، دمبا ذبح ہو. اب مولویوں نے کہا جی دمبا تو آیا تھا عرشوں سے. یہی ہے نا، دمبا آیا تھا عرشوں سے. کسی نے کہا دمبا آیا تھا جنت سے. اللہ جانے اس بندے کی عقل کا میں شیرازی کیا علاج کر سکتا ہوں کہ جنت سے دمبا بھی آنا مانتا ہے، عرش سے دمبا بھی آنا مانتا ہے. اگر حسنین کے لیے لباس کی بات کریں، اگر حسنین علیہ کریمین کے لیے، بسم اللہ سلامت. اگر حسنین کے لیے کوئی کہے کہ لباس جنت سے آیا، پھر مولانا صاحب حوالہ پوچھتے ہیں دمبا اسماعیل کے لیے مانے گا؟ لباس حسنین کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا کچھ نے کہا جی عرشوں سے آیا. بولے سے عرشوں سے آیا تھا. اچھا چلو ایک طے ہو گیا کہ میرے محترم لوگوں نے اس بات کو اقرار کیا ہے کہ عرشوں سے دمبا آ سکتا ہے. اچھا اتنا کمزور عقیدہ میں نے کائنات میں نہیں دیکھا. عرشوں سے دمبے کا آنا مانتے ہیں، کائنات کے سردار کا عرشوں پہ جانا نہیں مانتے. کائنات کے سردار عرشوں پہ جانا نہیں مانتے. اچھا دمبا آ گیا، توجہ میری طرف، دمبا آ گیا. جاؤ جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں نا، میں نے ساری پڑھی، شیعہ کی بھی پڑھی اہل سنت کی بھی پڑھی. دونوں کی فقہ کی کتابوں میں یہ مشترکہ مسئلہ ہے کہ حکم شریعت ہے کہ دمبے کا احترام کرو. دمبے کا احترام کرو، دمبے کی رسی کا بھی احترام کرو، دمبے کے آگے آگے مت چلو. بولو تو صحیح میرے ساتھ، یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دمبے کو گالیاں مت دو. پوچھو قبلہ صاحبان سے کہ قبلہ یہ وہ دمبا ہے جو اسماعیل کے لیے آیا تھا؟ کہا وہ نہیں ہے، اس کی شبیہ ہے. اگر شبیہ کی تعلیم اسماعیل کی وجہ سے جائز ہے، حسین تو فخر اسماعیل ہے. توجہ فرمانے ہیں صاحب. دمبا آیا، دمبا ذبح ہو گیا. کہاں کیا پروردگار کی قال یا ابت افعل ما تؤمر. بابا جو حکم ملا ہے، معلوم ہوا یہ نبی کی خواہش نہیں تھی، یہ حکم الہی تھا. توجہ میری طرف ہے، صرف نبی کی خواہش نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے. اب دمبا ذبح ہو گیا. دیکھیں دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے. بچے ہوئے اسماعیل کو دیکھ کر بھی ابراہیم خوش نہیں ہوئے. توجہ ہے تو میں بات کروں آپ سے. بچے ہوئے بیٹے کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام خوش نہیں ہوئے. فوراً کہا پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ بولو فوراً کہا پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی. قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. توجہ فرمانی ہے، قد صدقت الرؤیا، یہ تسلی ہے ابراہیم علیہ السلام کے، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اللہ کہتا ہے تیرے خواب میں کوئی شک نہیں ہے،
تو پورے استقلال کے ساتھ بیٹے کو لے کے چلا ہے، مگر ہم نے بھی دیکھ لیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہمیں کسی اور عظیم قربانی نے وعدہ دے دیا تھا، ہمیں کسی عظیم قربانی نے وعدہ دے دیا۔ حافظ صاحب قرآن مجید کے جملے کیا ہیں؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کو آخرین پر ملتوی کر دیا۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، یہ قرآن ہے، جاؤ ترجمہ اپنی مرضی کر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اسے آخرین پر ملتوی کر دیا۔ یا تو اسماعیل سے بڑا کوئی دکھا، اگر نہیں ہے تو پھر کربلا میں وہ ہے جو صالحین تھے۔ توجہ فرمانے سکتا، چلو ایک بات آ گئی ہے، مجھ سے بہتر میرا عزیز میسم کہہ رہا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی کل یوم ولادت ہے، ایک جملہ مجھے اجازت ہے میں کہہ، دیکھیں ہمارے ہاں کچھ شجاعتیں وہ ہیں جو ہمارے ممبروں پہ پڑی جاتی ہیں، آپ واقف ہیں، علی نے خیبر فتح کیا، مولا علی نے خندق فتح کی، یہ ساری۔ امام سجاد اس بہادر کو کہتے ہیں جس کی شجاعت علی سے بھی بڑی ہے۔ ایک جملہ کہنا، مولا کو سلام، جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کی شجاعت مولا علی سے بھی بڑی ہے، امام حسین سے بھی بڑی ہے۔ دلیل اگر اجازت دیں تو میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، یا آپ کہیں گے کہ کیسے شجاعت بڑی ہے؟ علی کا میدان وہ تھا جس میں علی کے ساتھی تھے، تلواریں بھی تھیں، ہتھیار بھی تھے۔ زین العابدین نے اس میدان کو فتح کیا ہے جہاں نہ تلواریں تھیں نہ ساتھی تھے۔ توجہ میری طرف، یہاں تلواریں بھی نہیں ہیں، ساتھی بھی نہیں ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں تھا یزید کے خاندان کا۔ میرا خیال ہے تسی ہن تھک گئے، بس اچھا مولا سلامت۔ سٹیج سیکٹری میں دے گھنٹہ دیتا ہے، وہ تو ہن تانوں اوکھا سوکھا، اچھا ٹھیک یا توجہ فرما نہیں سکتا۔ اچھا اللہ صلی اللہ محمد۔ علی مولا نے اس میدان میں جنگ کی جہاں علی کے ساتھی تھے، مولا زین العابدین نے اس محاذ پر جنگ کی کہ جس محاذ پر علی کی دشمنی پالی گئی تھی۔ توجہ کرے ایسا ہے تو میں داد بے شک نہ بھی دیو تو میں گل ضرور کرتی ہوں، چونکہ گل بہت علی مولا، چونکہ ممبروں پہ شجاعت بیان نہیں ہوتی، وقت نہیں ہوتا، ماحول نہیں ہوتا، جیسا بھی۔ مولا سجاد نے اس محاذ پر جنگ کی جس محاذ پر علی مولا کی دشمنی کو پالا گیا، یعنی شام میں بچوں کو کھلونے دے کے اندھیرے میں چھین لیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ علی کے فوجیوں نے چھینے ہیں، یعنی یہ دشمنی پروان چڑھ رہی تھی۔ عورتوں کی گود سے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پڑھو تاریخیں، عورتوں کی گود سے بچے چھین لیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ علی کے فوجی چھین کے لے گئے، یعنی اس انداز میں علی کی دشمنی کو پالا گیا۔ توجہ فرماؤ سب، دشمنی مولا علی۔ چلو میں ایک جملے میں دلیل دے دیتا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی گئی تو امام نے پوچھا کہ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ تو جملہ یہی تھا، بغضاً لأبی، تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے۔ جاگ رہے ہو میری بات کو سمجھ؟ یہ باپ کے بغض کی وجہ سے یہ ہم نے کیا۔ معلوم ہوا پالی گئی تھی دشمنی، مولا
علی ابن ابی طالب کے خلاف۔ اب مولا سجاد کا یہ کمال ہے کہ مولا سجاد نے ایک خطبے میں ماحول کو بدل دیا۔ آئے ہائے، بولو سیدنا شاہ، مولا سجاد نے ایک خطبے میں ماحول کو بدل دیا۔ یزید نے 700 کرسی نشین جو منگوائے تھے اپنے دربار میں، وہ تماشائی نہیں تھے، تماشائی پورے بازاروں میں تھے، تماشائی لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ یہ ہمیں بھی پتا ہے کہاں کیا بات کرنی ہوتی ہے، لیکن میں کر رہا ہوں، توجہ میں کر رہا ہوں۔ 700 کرسی نشین وہ تھے جو صحافی تھے، قلمکار تھے، رائٹر تھے، اور جنہیں اس لیے دعوت دی گئی تھی یزید کے دربار میں کہ حسین کو معاذ اللہ باغی کہا جائے اور یزید کو خلیفہ رسول کہا جائے اور قرآن کے احکامات کو بدل دیا جائے۔ اب یہ شجاعت امام زین العابدین ہے جو قرآن کی آیات کو بھی نہ بدلنے دے، جاگو میرے ساتھ، قرآن کی آیات کو بھی نہ بدلنے دے اور احکامات شریعت کو بھی نہ بدلنے دے۔ یزید نے ان 7 کرسی نشین جو صحافی تھے، قلمکار تھے، وہ صرف یہ لکھنے آئے تھے۔ یزید نے اس لیے انہیں بلایا تھا کہ دربار میں اس کا ایک نمائندہ خطبہ دے گا کہ معاذ اللہ حسین باغی تھا، وہ لکھیں گے، حسین کے خاندان کے خلاف لکھیں گے۔ خطبہ شروع ہوا، یزید نے اپنے خطیب کو کہا کہ خطبہ دے، اس نے خطبہ دینا شروع کیا، بنو امیہ کے اس نے فضائل پڑھے۔ امام زین العابدین خاموش رہے۔ جب اس نے کہا کہ ایک باغی آیا تھا، باغی کا نام آنا تھا، اس وقت میرے امام فرماتے ہیں اس کو دے احمد، اوے احمد خبردار خاموش ہو جا، اس کا خاموش ہونا دلیل نہیں ہے۔ امام نے کہا، وہ خاموش بھی ہو گیا، منبر سے بھی اتر گیا۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے خطبے کا، یہ کمال ہے مولا کے خطبے کہ وہ خاموش بھی ہو گیا، منبر سے اتر بھی گیا۔ اب جب وہ منبر سے اترا نا، امام زین العابدین علیہ السلام نے اشارہ کیا یزید سے کہ مجھے منبر پہ آنے کی اجازت دے۔ یزید کہتا ہے اجازت نہیں ہے۔ اب جو قلمکار صحافی بیٹھے تھے نا 700 بندہ کرسی پہ، وہ دیکھ کے کہتے ہیں یزید جانے دے، یہ قیدی ہے، تیرے دربار میں کھڑا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کیا کر لے گا؟ دیکھ کے کہتے ہیں تم نہیں سمجھتے، یہ مجھے، توجہ رہے، یہ مجھے ذلیل کر دے گا۔ کہا قیدی بھی تیرا ہے، تجھے ذلیل کر دے گا۔ اب یزید کا جملہ سمجھنا، یزید کہتا ہے کہ یہ صرف قیدی نہیں ہے، اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے۔ اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے۔ اصرار ہوا، دیکھ کے وہ کہتے ہیں یزید بولنے دے اسے، یہ تیرے دربار میں تجھے کیسے ذلیل کرے گا؟ جب یزید مجبور ہوا تو اس نے کہا کہ آئے منبر پہ۔ منبر پر آ کر میرے مولا سید الساجدین نے کہا آؤ میں تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں جو سن کر تمہیں ثواب ہوگا۔ توجہ رہے، وہ باتیں بتاتا ہوں سن کر تمہیں ثواب ہوگا، اور میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ یہ کون ہے؟ امام زین العابدین نے توحید پہ خطبہ دیا۔ اب جو کلمے اس بات کے لیے رکی ہوئی تھی کہ ابھی ہم حسین کو باغی لکھیں گے، امام کا خطبہ شروع ہوا، وہ ایک دوسرے کو ٹولی مار کے کہیں گے نہ لکھنا، بات کوئی اور ہے۔ یزید کہہ کے کچھ اور آیا،
یہاں بات کچھ اور ہے، نہ لکھنا۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام توجہ میری طرف لے، فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جس میں ہمارے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ توجہ ہے صاحب حضرات، 6 فضیلتیں اللہ نے ہمیں وہ دی ہیں۔ فرمایا من النبی المختار، وہ نبی مختار ہم میں سے تھے۔ اوئے ہوئے جاگو تو سے میرے ساتھ، یہ جملے ہیں میرے مولا کے، من النبی المختار، وہ نبی مختار ہم میں تھے۔ دنیا نے کہا یہ تو کہہ رہا تھا یہ باغی ہے، یہ کہہ رہا ہے نبی ہم میں سے آیا ہے۔ من النبی المختار من جعفر الطیار، فرمایا جعفر طیار بھی ہم میں سے تھے۔ جعفر طیار ہم میں سے تھے۔ انا ابن محمد، میں محمد کا بیٹا ہوں۔ جاگنا میرے ساتھ، جاگ رہے تو میری بات کو سمجھنا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا، توجہ میری طرف منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے تھا۔ اوئے ہوئے بولو تو صحیح، منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے تھا۔ منا اسد الرسول، رسول کا شیر بھی ہم میں سے تھا۔ جب کہا نا رسول کا شیر بھی ہم میں سے تھا، وہ ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہہ رہے تھے کہ رسول کا شیر تو حضرت حمزہ ہے، اگر حمزہ ان میں سے ہے پھر کوئی کلیجہ چبانے والی ہے جس کا تعلق یزید سے ہے۔ اگر ہے میری بات تو منا جعفر الطیار، انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا۔ جاگ رہے ہو تو میری بات کو سمجھ، میں فاطمہ کا بیٹا۔ توجہ میری طرف رہے، انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ جب کہا نا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں تو اس وقت ہر قلمکار نے کہا یہ یزید جھوٹا ہے، یہ نہ باغی ہے۔ توجہ فرمائیں شبد اللہ، بلند آواز سے صلوات پڑھیں علیہ۔ توجہ ہے صاحب حضرات، پر یہ بات ضمن نہ آگئی۔ فرمایا کیا کہ مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ بعض ذہنوں میں ہے تو میں بات کروں، مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ اب میں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام پال رہے ہیں حضرت مریم کو بیت المقدس کے محراب میں۔ جاگنا میرے ساتھ، اللہ نے حضرت مریم کو عیسیٰ جیسے بیٹے کی بشارت دی کہ مریم ہم تجھے وہ بیٹا دے رہے ہیں جو مسیح ہوگا، مردوں کو زندہ کرے گا، جو مبروس کو صحیح کرے گا، جو نابینے کو آنکھیں دے گا، جو مردوں کو زندہ کرے گا۔ اب قرآن کہتا ہے جو کفالت کر رہا تھے نا حضرت زکریا علیہ السلام، جب انہوں نے یہ جملے سنے، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے بھی دعا مانگی۔ بولو سے میرے ساتھ، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بھی اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا۔ توجہ رہے، اللہ کہتا ہے ہنالک دعا زکریا، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے دعا مانگی، رب حبلی، توجہ میری طرف، من لدنک ذریۃ طیبۃ، میرے پروردگار مجھے بھی تو اپنے پاس سے پاکیزہ نسل عطا فرما۔ ہائے ہائے، توجہ فرمانی، میں جلدی میں کر رہا ہوں، مجھے بھی اپنے پاس سے من لدنک ذریۃ طیبۃ،
مجھے بھی پاکیزہ نسل عطا فرما۔ اللہ نے فوراً حضرت زکریا کی دعا کا جواب دیا۔ اللہ کہتے ہیں یبشرک بیحییٰ، ہم تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ بولو سے میرے ساتھ، بولو سے، یبشرک بیحییٰ، ہم تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے یہ نام ہم نے چھپا کے رکھا تھا، سوائے تیرے بیٹے کے کسی اور کا نام زمین پہ نہیں ہے۔ یبشرک بیحییٰ، ہم تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ اب اگر میرے قریب آ گئے تو میں بالکل کلوز کرنا چاہتا ہوں، ساری دعائیں چھوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں پیغمبر تشریف لائے۔ کہا اماں گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا بیٹا آج تو کچھ نہیں ہے۔ ایک کھجور کا درخت تھا، پیغمبر نے دیکھا، نگاہ پیغمبر پڑی، درخت ہرا ہوا، پھل لگے، پھل پکے، بولو پھل پکے۔ جب پھل پک گیا اس وقت حضرت پاک پیغمبر نے پھل توڑا، کچھ خود کھایا، کچھ ماں کو کھلایا۔ کوئی تو ہیں جو محمد کو بھی بیٹا کہہ سکتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ پھل کھلائے۔ جب پھل کھا چکے، توجہ میری طرف رکھیں، جب پھل کھا چکے تو بی بی نے ایک دعا کی، پروردگار مجھے بھی اس جیسا بیٹا عطا فرما۔ اس سے آسان میں نہیں کر سکتا۔ بی بی کہہ رہی ہے مجھے بھی اس جیسا بیٹا عطا فرما۔ چونکہ بی بی کے پاس بیٹے تھے مگر محمد جیسے نہیں تھے۔ بولو تو صحیح، بی بی کے پاس بیٹے تھے، حضرت طالب تھے، حضرت عقیل تھے، حضرت جعفر طیار تھے، وہ سب سے چھوٹے حیدر قرار ہے نا۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ بی بی کہتی ہے مجھے بھی اس جیسا بیٹا عطا فرما۔ اب اللہ نے فاطمہ بنت اسد کو محمد جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا سرکار ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کی آمد پر کہا تھا کہ فاطمہ بنت اسد تو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اللہ 30 سال کے بعد تجھے ایسا ہی بیٹا دے گا۔ ہائے ہائے، اچھا اب سننا جملہ توجہ ہے، میں کلوز کروں کہ بیٹے نبی مانگتے رہے، مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے، مصطفیٰ نے کیوں نہیں مانگا؟ توجہ کرو، آپ پریشان ہوں تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مجھ سے تو اچھے پڑھنے والے موجود۔ اچھا بیٹے جب پیغمبر کے اٹھا لیے گئے، بولو تو صحیح میرے ساتھ، اب میں تاریخ تو نہیں دہرا سکتا نا، بیٹے اٹھا لیے، دیے اللہ نے، بیٹے اٹھا لیے۔ جب بیٹے اٹھا لیے تو پیغمبر نے اپنے لیے بیٹا کیوں نہیں مانگا؟ اب میں 2-3 توجیحات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو علماء نے پیش کی۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے بیٹے کو ملتا ہے 1 حصہ، بیٹی کو ملتا ہے نصف حصہ۔ اللہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ فاطمہ کے برابر کوئی ہو جس کو میراث محمد میں فاطمہ سے زیادہ ملے۔ ہاں یہ کبھی سنا کرو، کبھی ایسا، کبھی توجہ میری طرف رکھیں، اللہ گوارا نہیں کرتا کہ فاطمہ سے، کیوں؟ فاطمہ اگر آدھے حصے میں جائے گی تو لفظ نقص آئے گا، نقص اللہ نے فاطمہ کے لیے خلق ہی نہیں کیا۔ توجہ کرو، اچھا چلو، کہ میراث میں سیدہ زہرا کا وہ مقام ہے کہ علی بھی فاطمہ کے برابر نہیں ہے۔ اوئے ہوئے، اللہ کرے میں کوئی تو کسی کے پاس تو بات پہنچا۔ میراث میں فاطمہ کو جو حصہ ملے گا وہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ چلو میں اور آسان کر دیں، مبالہ میں گئے، کون کون تھے مبالہ؟ محمد مصطفیٰ، علی المرتضیٰ، سیدہ طاہرہ،
امام حسن امام حسین، جاگ رہے ہو میری بات کو سمجھ؟ میں چھوڑنے لگا کیونکہ میرا وقت جتنا ہوگا اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. یہ ابھی ہے 17 منٹ. اچھا ٹھیک ہو، یہ نہیں پیچھے پڑھنے والے ہیں. یہ سانو بعد میں پوگڑیاں پاؤں دیاں تسی تے کر لو. ایک سلوات پڑھو بلند آواز سے. توجہ ہے، 13 منٹ میرے ہیں، آنکھوں تے میں پورے کر لوں. جی بسم اللہ. توجہ فرمانے صاحب. شاہ جی 5 گئے میدان مباہلہ میں، نبی بیٹے نہیں مانگ رہا. اگر زکریا کو بیٹا مل سکتا ہے، ابراہیم کو بیٹا مل سکتا ہے، فاطمہ بنت اسد کو بیٹا مل سکتا ہے، تو کیا محمد مصطفیٰ کو بیٹا نہیں مل سکتا؟ اللہ نے کہا میرا محمد تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے اولاد دیں گے مگر پردے میں چھپا کے دیں گے. ہم تجھے اولاد دیں گے مگر پردے میں چھپا کے دیں گے. اگر ظاہر کریں گے تو یہ حاسد دنیا ہے، تیرے بیٹوں کو توجہ رہے صفحہ ہستی سے مٹا دے گی. ہم بیٹے دیں گے مگر چھپا کے دیں گے. کہا مولا پروردگار کیسے پتا چلے گا کہ میرے بیٹے ہیں؟ کہا ہم میدان میں بلا کے کہیں گے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ. ہم اپنے بیٹے لے آتے، تیرے بیٹوں کا اعلان ہم خود کریں گے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آؤ. توجہ کرے میرے، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے. بیٹے تھے تو دعوے سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. نساؤنا و نساؤکم، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. چلو میں ایک جملہ کہہ دوں، اب صاحب میری کرے مدد تھوڑی. قرآن مجید میں اللہ نے جہاں ابنا کے ساتھ نساء کہا ہے وہاں اس سے مراد عورت نہیں ہے، بیٹی ہے. بولو صحیح. 5 مقام پر اللہ نے قرآن مجید میں ابنا اور نساء کو اکٹھا کیا ہے. ویسے نساء کا معنی عورت ہوتا ہے، لیکن جب ابنا کے ساتھ آئے پھر بیٹا. توجہ ہے، نساء کا معنی عورت نہیں ہے، نساء کا معنی بیٹی ہے. توجہ ہے سارے. سورہ بقرہ میں ابنا کے ساتھ نساء آیا، سورہ آل عمران میں ابنا کے ساتھ نساء آیا. توجہ ہے. سورہ اعراف میں ابنا کے ساتھ نساء آیا. جاگنا میرے ساتھ. سورہ قصص میں ابنا کے ساتھ نساء آیا. توجہ ہے. کہیں کہا یقتلون ابناکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے، عورتوں کو نہیں. تمہاری بیٹیوں کو ذبح کرتے تھے. توجہ ہے. کہیں فرمایا اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم. اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. بولو صحیح، یہ قرآن ہے. اذ نجیناکم من آل فرعون، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. نجات دلا رہا ہے موسیٰ. اگر موسیٰ کی مدد جائز ہے، علی تو فخر موسیٰ ہے. اور پھر توجہ ہے، جہاں بھی ابنا کے ساتھ نساء آیا ہے اس سے مراد قرآن نے بیٹی لی ہے. یہاں آل عمران میں اللہ کہتے ہیں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ. پھر اسی لیے محمد بیٹی تو کو لے کے گیا تھا. بیٹی گئی ہے نا میدان مباہلہ میں. کون گیا؟ ابنا میں حسن و حسین گئے.
نساء میں سیدہ زہرا کہیں، انفسنا میں علی کہیں. توجہ ہے سارے. ابنا میں حسن و حسین یہ بھی دو ہیں. نساء جمع ہے، یہی ایک بیٹی ہے. اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو جمع کا صیغہ استعمال کر کے پروردگار نے بتایا کہ بیٹی ہے ہی ایک، میں جمع اس لیے کہہ رہا ہوں یہ لے کے تو دیکھے. ابنا نساء انفسنا. توجہ کرے آسان. انفسنا، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفس بلاتے. علی ہے نفس رسول. اچھا چلو ایمان سے بتاؤ، یہ میری پرانی جگہ ہے، میرا خیال ہے اس وقت میں پڑھنا بھی نہیں تھی آؤں گا تو میں اس سے پڑھتا تھا. توجہ ہے سارے. اچھا میں بڑے سال پڑھیا تھا. میرے مزاج صاحب آ کر انفسنا کہا ہے، کیا حسن نفس رسول نہیں؟ کدھر لے جاؤ گے ان حدیثوں کا؟ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی. بولو تو صحیح. حسن بھی نفس رسول ہے، حسین بھی نفس رسول ہے، مگر حسن و حسین ابنا میں جا رہے ہیں، انفسنا میں صرف علی جا رہے ہیں. یعنی پروردگار پوری کائنات کو سمجھا رہا ہے کہ میں نے حسن اور حسین کو ابنا کہا ہے، انفسنا نہیں کہا، کیونکہ جب بھی میں علی کو تولتا ہوں محمد کے برابر تولتا ہوں. کوئی ایسا نہیں جو علی کے برابر ہو سوائے محمد کے. اچھا انفسنا لے کے چلے. اور اگر میری مدد کرے آپ، گئے حسن اور حسین، پاک پیغمبر، علی، سیدہ طاہرہ، یہ سارے گواہ توحید ہیں. اللہم صلی علی محمد. جاگ رہے ہو تو میری بات کو سمجھ لیں. یہ سارے گواہ توحید ہیں. کیا جھگڑا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ جھگڑا تھا نا، ابن اللہ پہ. توحید کی گواہی ہے. توحید کی گواہی میں ایک نبوت جا رہی ہے، 3 امامتیں جا رہی ہیں. علی بھی، حسن بھی، حسین بھی، 3 امامتیں ہیں، ایک نبوت ہے. یعنی فاطمہ اس بلند مرتبہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جس کی گواہی نبوت اور 3 امامتوں کے برابر ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں. ایک نبوت 3 امامتوں کے برابر جو گواہ بن کے جا رہی ہے وہ سیدہ طاہرہ. آپ جاگنا میرے ساتھ. یہ بی بی جا رہی ہے. میرے چھٹے معصوم سے پوچھا گیا، تفسیر فرقان، پوچھا گیا مولا لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ بولو صحیح میرے ساتھ کہ آج کی آپ کی، اس لیے آپ نے یہ مجلس پر فاطمہ کا نام. چلو میرا خیال ہے تھوڑا دل نہیں، میں ہوں تو ان پریشان نہ کر. اللہ یا توجہ فرما نہیں سکتا. اللہم صلی اللہ محمد وسلم. جاگنا میرے ساتھ، میں جملہ کہنے لگا ہوں. فرمایا مولا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا لِأَنَّ الْخَلْقَ فَطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، اس لیے فاطمہ رکھا گیا. فاطمہ کا معنی ہے کٹ جانے والا، الگ کر دینے والی. اللہ نے فاطمہ اس بی بی کا نام رکھا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی بھی اس کی معرفت نہیں رکھتا. توجہ ہے سارے ہیں؟ حیدری. اب جاگنا میرے ساتھ، بس میں ختم کر دیا. فاطمہ کا نام
اس لیے فاطمہ ہے کہ فاطمہ تمام مخلوق کو کاٹ دیا گیا ہے ان معرفتہا، سیدہ کی معرفت سے، یعنی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو فاطمہ کی معرفت رکھتا ہو۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ کریں تو میں ایک جملہ کہہ کے بس ختم کرنے لگا ہوں، وقت نہیں میرے پاس، صرف 3 منٹ۔ اس لیے کہ ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو کاٹ دیا گیا فاطمہ کی معرفت سے۔ معلوم ہوا یہاں ناس نہیں کہا کہ لوگوں کو الگ کر دیا گیا فاطمہ کی معرفت سے، فرمایا خلق سے الگ کر دیا گیا، یعنی کائنات میں جس پر بھی لفظ مخلوق کا اطلاق ہوگا ان میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ فاطمہ کیا ہے۔ توجہ رہے، اس میں آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اللہ کہتا ہے جو خلق ہے فاطمہ، توجہ رہے، سب کو کاٹ دیا گیا ہے ان معرفتہا، فاطمہ کی معرفت سے، یعنی کائنات میں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ معرفت زہرا کیا ہے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، کوئی بھی نہیں جانتا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے بار بار آنا ہے، کسی کو مسئلہ ہو تو پھر بے شک مجھ سے یہ بحث کر لے۔ فاطمہ کوئی، اور میں جملہ کہنے لگا، جتنے بھی یہ معصوم ہیں 14 کے 14 یہ سب سجدے میں آئے ہیں۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، یہ 14 کے 14 سجدے میں آئے ہیں۔ سجدے میں وہ آتا ہے جس کا بدن سجدے کے لائق ہو۔ تو طہارت کے بغیر سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ جانے یہ 14 کتنے طاہر ہیں۔ علی بھی آئے تو سجدے میں، حسن بھی آئے تو سجدے میں، حسین بھی آئے تو سجدے میں۔ جاگ رہے ہو میری بات کو سمجھ؟ یہ 14 کے 14 سجدے میں آئے۔ سجدے میں ایک پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، یہ تو آتے ہی جو سجدہ کر رہے ہیں، ان کو کس مولوی نے پڑھایا کہ سجدے کی تعلیم کیا ہے؟ بولو صحیح میرے ساتھ، فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، نہیں میں جملہ بس جس بات کے لیے میں نے توجہ کوشش کی ہے، سب نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کا، 13 نے سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کا۔ بی بی کے سجدے کے لفظ سنو، بی بی نے سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ نہیں کہا، فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جاگتے بیٹھے ہو، بولو صحیح، کبھی سنا کرو ایسا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا جملہ جو بی بی نے کہا واشہد ان ابی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ واشہد ابھی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اور تیسرا جملہ کہا اشہد ان بالی علی الولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے۔ اب سمجھ میں آئے کوئی صالحین تھے؟ وما علینا الا البلاغ۔